بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مستحبات کا بیان۔ نمبر 1، داہنی جانب سے ابتدا کرنا۔ وضو کرتے وقت داہنے ہاتھ سے داہنی طرف سے سیدھی سائڈ سے ابتدا کریں، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، دونوں رخسارے یعنی ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسا ہی، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، ہاں اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کرے۔ نمبر 6، انگلیوں کی پشت سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، گردن کا مسح کرنا، یہ مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ اور وضو کرتے وقت کعبے کی طرف بیٹھنا، قبلہ رو بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ وضو بیٹھ کر کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو کا پانی پاک جگہ گرنے دینا، ٹھیک ہے، پاک جگہ جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر پانی بہاتے وقت ہاتھ پھیرنا، خاص کر جھاڑے میں، تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، خصوصاً جھاڑے میں، ٹھیک ہے، سردیوں میں پہلے پانی اس طرح چپڑ لینا تو کیا ہوگا، یہ بھی مستحب ہے۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر چھوڑنا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا یہ مستحب ہے۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جب کہ ڈھیلی ہو، اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہوگا۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو پھر اس کو صرف حرکت دینے سے ہی اس کے نیچے پانی بہہ جائے گا۔ تو اگر وہ اگر ڈھیلی نہیں ہے تو پھر اس کو اتار کر اس کے نیچے پانی بہانا فرض ہے۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھوں کی سی، کہتے ہیں کہ وضو جلدی جلدی کیا جائے اور نماز آہستہ سے پڑھی جائے، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو، جلدی جلدی نہ کی جائے کہ جلدی جلدی کرنے سے کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی سنت یا مستحب ترک ہو جائے گا۔ کپڑوں کو ٹپکتے قطروں سے محفوظ کرنا یہ مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کہتے ہیں اس چھوٹی انگلی کو، بھیگی چھنگلیاں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا یہ مستحب ہے۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو، کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کنووں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں، کھائیوں، کوہنیوں کا بالخصوص خیال رکھنا مستحب ہے۔ اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے کہ وہ ان چیزوں پر پانی وہ لازمی بہایا کرے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں، یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہوتا ہے۔ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے۔ وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، یعنی مٹی کا ہونا یہ مستحب ہے، مگر کلی کیا ہوا ہو۔ اگر مٹی کا بھی ہو تو اس کے اوپر کلی ہو، یا تانبے کا ہو تو اس کے اوپر کلی وغیرہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب سے رکھے، بائیں جانب لوٹا رکھے۔ دست کی قسم سے ہو تو دائیں جانب رکھے، یہ مستحب ہے۔ آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستے کو 3 بار دھو لے اور ہاتھ اس کے دستے پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مستحب ہے۔
بائیں ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہے۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا یہ مستحب ہے۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے تو یہ مستحب ہے۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھووں یا چلو ڈال کر سارے منہ پر پانی پھیر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ نیکسٹ، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا یہ مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا یہ مستحب ہے۔ چہرہ یہ بھی مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو تک، نصف پنڈلی تک دھونا۔ اب وضو کے اندر اتنی جگہ دھونا یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر وضو کے اندر یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ وہ فرماتے ہیں کہ روشنی بڑھائیں تو یہاں تک دھوئیں، تو کیا اگر وضو کا پانی ادھر تک لگے گا؟ اور جہاں تک وضو کا پانی لگے گا کیا ہوگا؟ قیامت والے دن انشاءاللہ وہ اعضاء چمکیں گے۔ مسے سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا اور دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائیں، کلمے کی اور انگوٹھے یہ ملا، ان تینوں کو اس طرح ملائیں اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ ہتھیلیاں اس طرح لے جائیں کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ ہتھیلیاں سر کو ٹچ نہ کریں، سر کے ساتھ نہ لگیں۔ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا پھر پہلے اس طرح جائے، ٹھیک ہے، پھر پیچھے سے اس طرح آئے، واپسی پہ ہتھیلیاں سر کے ساتھ لگیں، اس طرح اوپر جاتے وقت ہتھیلیاں نہ لگیں، اور پیچھے سے جب واپس آئیں اس طرح تو پھر ہتھیلیاں سر کے ساتھ لگیں، اس طرح سر کا مسح کریں۔ کلمے کی انگلی کے پیڑ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے یہ مستحب ہے۔ انگوٹھے کے پیڑ سے کان کی بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پوچھ سے گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ ہر عضو دھو کر اس پر پانی پھیر دینا، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، ٹھیک ہے، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو تو قطروں کا مسجد میں ٹپکنا، قطروں کو مسجد میں وضو کے جو بندے کے جسم کے ساتھ قطرے لگے ہوتے ہیں وضو کرنے کے بعد، ان قطروں کا مسجد میں ٹپکنا یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، خصوصاً کمزور کے پانی بے احتیاطی سے گر جائے گا، یہ بھی مستحب ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ وضو کرتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، یہ بھی زبان سے کہہ لینا یہ بھی مستحب ہے۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا یہ بھی مستحب ہے۔ بسم اللہ کہنا یہ بھی مستحب ہے۔ درود شریف پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ یہ کہنا مستحب ہے۔ کلی کے وقت دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ منہ دھوتے وقت دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ دھوتے وقت دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرتے وقت دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اور گردن کا مسح کرتے وقت دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ دائنا پاؤں دھوتے وقت دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور سب جگہوں پر
کہنے کہ اگر آپ کو علیحدہ علیحدہ عضو دھوتے ان کی دعائیں نہیں آتی یا یہ نہیں یاد، تو کیا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ ہر عضو کو دھوتے وقت درود شریف پڑھیں، تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ چیز ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ پڑھیں، اور بچا ہوا پانی، وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے کہ یہ شفائے امراض ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شفائے امراض ہوتا ہے۔ اس سے بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے سے اللہ تعالیٰ ذات بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا یہ پڑھے، یہ مستحب ہے۔ ازائے وضو بغیر ضرورت نہ پونجے، اور پونجے تو بے ضرورت خشک نہ کر لے، یہ مستحب ہے۔ قدر نمی باقی رہنے دے کہ روز قیامت پلہ حسنات، یہ نیکیوں کے پلے میں کیا ہوگا؟ یہ تری یہ رکھی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے، ہاتھ نہ جھٹکنا یہ شیطان کا پنکھا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بعد وضو میانی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بعد وضو میانی پجامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے۔ میانی اسے کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد، کہتے ہیں بعد وضو میانی پر پانی چھڑک لے۔ اب میانی کسے کہتے ہیں؟ میانی کہتے ہیں اسے ہیں جو پیشاب گاہ کے قریب کپڑا ہوتا ہے، جو کپڑا پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے اس کپڑے کو میانی کہتے ہیں۔ اس کپڑے پر پانی چھڑک لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔